بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت خدا دین کی بنیاد ہے۔ یہ ہے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کا ایک جملہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سید رضی نے شاید انہی عظمت پروردگار کے جملات کی بنا پر اس خطبے کو ابتدا میں رکھا، اور ہمارے استاد محترم آیت اللہ علیہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ یہ فاتحہ نہج البلاغہ ہے۔ جیسے قرآن مجید کا ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوئی ہے، تو گویا یہ بھی فاتحہ نہج البلاغہ ہے۔ بہرحال اس میں جناب امیر علیہ السلام نے اوصاف الہیہ اور جمال و کمال پروردگار کو بیان کیا ہے، اور اس کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے اس خطبے کو پیش کرنے کا کہ نہج البلاغہ کے 238 خطبات ہیں۔ اگر کوشش کیجئے کہ ان کا خلاصہ ہی پڑھ لیجئے۔ ہم اپنی ویب سائٹ پہ انشاءاللہ اس کو تحریری صورت میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ لے آئیں، اور اگر ہو سکا تو اس کو یوٹیوب چینل کے ذریعے سے بھی آپ تک پہنچائیں، اس لیے کہ ہر کسی کو شاید مطالعے کا وقت نہ ملے۔ البتہ کوشش کیجئے کہ قرآن مجید کے بعد ان چیزوں کو پڑھیے اور ان کو سمجھیے، تو یہ دین کے قریب کرتے ہیں۔ اور بالخصوص علیہ السلام اور اہل بیت کے کلام کو جب پڑھیں گے تو اس دین کے لیے ان کی قربانیاں کیا ہیں وہ بھی واضح ہوں گی۔ یہ خطبہ نمبر 1 اگر آپ دیکھیں تو اس خطبہ نمبر 1 میں ہمارے استاد محترم نے جو یہ شرح لکھی ہے پیام امام، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے 15 جلدوں میں، علیہ السلام کا پیام کے عنوان سے آغا ناصر مکارم شیرازی کی یہ کتاب۔ تو اس میں انہوں نے 15 حصوں میں اس کو تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ معرفت خدا کا ہے، صفات کمال و جلال، پھر کلی طور پر مخلوق خدا کو اس کریم اللہ نے کیسے پیدا کیا۔ تیسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ آسمان ہیں، پھر زمین ہیں، پھر ملائکہ ہیں، حضرت آدم کی پیدائش ہے، اور حضرت آدم اور شیطان کا آمنا سامنا جو ہوتا ہے، پھر انبیاء کی بعثت کا سلسلہ ہے، قرآن مجید کی اہمیت ہے، اور آخری حصہ اس کا حج کی اہمیت۔ تو یہ اس سے پہلے خطبے کا خلاصہ ہے۔ جناب امیر علیہ السلام کا ایک جملہ جو ہمارا بڑا پسندیدہ جملہ ہے، اور واقعاً یہ جملہ اس اعتبار سے کہ اول الدین معرفتہ، دین کی بنیاد کا نام معرفت پروردگار ہے، یہ جناب امیر علیہ السلام نے پہلے خطبے میں ارشاد فرمایا۔ اب یہ معرفت کہاں سے حاصل ہو، اس کے مختلف ذرائع ہیں، لیکن علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں جو واضح فرمایا ہے وہ ہے خطبہ نمبر 152 میں۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں انما الائمۃ قوام اللہ علی خلقہ وعرفاؤہ لعبادہ۔ اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے جو دین کی بنیاد ہے، تو یہ معرفت دینے والے اور معرفت کرانے والے وہ ائمہ ہدیٰ ہیں، اور یہ جناب امیر علیہ السلام نے واضح فرمایا۔ البتہ اس میں ایک جملہ ہے قوام اللہ علی خلقہ، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی مخلوق پر بنائے ہوئے حکمران ہیں۔ یہ ایک موضوع ہمارا نہیں ہے، بہرحال ایک دو جملے اس میں عرض کریں، اس لیے کہ آج کل عام ایک موضوع چل رہا ہے کہ فلاں نے اپنا 50واں امام بنا لیا ہے۔ اب یہ ایک سلسلہ امام جب بنانے پہ خود لوگ آئیں تو پھر وہ اپنی پسند کو دیکھیں گے کہ ہمیں کس کو امام بنانا ہے۔ اب جیسے ان کی سوچ ہوگی ایسی اعتبار سے وہ امام بنیں گے۔ جناب امیر علیہ السلام یہاں فرماتے ہیں انما الائمۃ قوام اللہ، اللہ کے بنائے ہوئے حکمران۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو انسان اپنے لیے بناتے ہیں رہبر و رہنما، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں کے لیے خدا بنا دیتا ہے، اور ہم ائمہ خدا کو یہ سمجھتے ہیں، اور پیغمبر اکرم نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ آل محمد وہ گھرانہ ہے جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبر اکرم کو انتخاب کر کے بتلایا یہ ہیں آپ کے بعد قیامت تک کے لیے ثقلین، یعنی ہم وزن قرآن، انی تارک فیکم ثقلین۔ پیغمبر اکرم نے بھی یہی بتلایا ہے کہ یہ دو ہیں جو آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ذرا معرفت خدا کے ان جملات کو دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عجب توصیف کا انداز ہے، اور ہمارے اکثر مشہور خطبہ یہ 11 صفات الہیہ اپنی تقاریر کے ابتدا میں پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون۔ میں ترجمہ کرتا ہوں، اور ترجمہ ہم زیادہ مفتی جعفر حسین مرحوم کا استعمال کرتے ہیں، اللہ ان کے جہاں تھوڑی بات مشکل ہو تو اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔
اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں۔ ہم الحمدللہ کہہ دیتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ اس کی وصف بیان ہو گیا اور حق ادا ہو گیا، نہیں، اس کے لیے توصیفی الفاظ نہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ یہ اوصاف جناب امین علیہ السلام نے ابتدائے خطبہ 1 میں بیان فرمایا۔ اللہ نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا اور تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑی۔ اب یہ قرآن مجید کے اپنے انداز میں جناب امین علیہ السلام نے تفسیر بیان کی۔ ماہ مبارک رمضان میں کوشش ہے کہ علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں قرآن مجید کی کیسے تفسیر بیان کی ہے اس کو پیش کیا جائے، تو ان میں سے ایک جملہ دیکھیے، وَوَتَّدَ بِالصُّخُورِ مَيَدَانَ عَرْضِهِ۔ اب صخور یعنی ان پہاڑوں کے ذریعے تو جبال کا تذکرہ قرآن مجید نے کیسے کیا اور علی علیہ السلام نے اس کو کیسے بیان فرمایا۔ اول الدین معرفت، یہاں پھر جناب امین علیہ السلام ان 11 اوصاف کے ارشاد کے بعد فرماتے ہیں دین کی ابتدا اللہ کی معرفت ہے۔ پھر سلسلہ آگے جاری رکھا، معرفت کے بھی درجات ہیں۔ کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، جب آپ عمل سے تصدیق کریں اس کی، کمال تصدیق توحید ہے، کمال توحید اس کو کے لیے تنزیہ و اخلاص ہے، اور کمال تنزیہ و اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے۔ اس کو ہم پہلے کبھی عرض کر چکے ہیں، یہ بہت ایک اہم عقیدے کی بحث ہے کہ آیا صفات خدا اس کی ذاتی ہیں یا اس کے اضافی ہیں، تو یہ ہے کہ اس کے صفتوں سے نفی کی جائے۔ جناب امین علیہ السلام واضح فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں۔ کوئی کہے کہ ایک صفت تھی، ایک خدا تھا، پھر وہ خدا ان صفات سے موصوف ہوا، جناب امین علیہ السلام شدت سے اس کی نفی کرتے ہیں، اور یہ انداز جو ہے یہ علی علیہ السلام سے اور اس گھرانے سے ہی معرفت خدا کا مل سکتا ہے۔ مثلا علم کی مثال، ابھی ایک ایک جملے پہ اگر ہم وضاحت کے لیے جائیں گے تو یہ بحث تفصیلی ہو جائے گی۔ یہ کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے، مثلا علم ہے اور خدا ہے، اب کوئی ایسا نہیں ہے کہ خدا سے علم الگ ہے، وہ خدا ہے اور علم اس کے ساتھ ہے۔ ایسے نہیں تھا کہ کبھی خدا تھا اور علم نہیں تھا اور پھر بعد میں اس صفت سے موصوف ہوا، جیسے عام ایک انسان ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جناب امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے، یہ خالص توحید ہے، کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، کیونکہ صفت اور موصوف دو الگ چیزیں ہوتی ہیں، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ اس لیے ہم اگر صفتوں کی نفی کریں گے یعنی اس کی صفت اس سے اضافی نہیں ہے بلکہ اس کی ذاتی ہے۔ لہذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا، اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا اس نے دو ہی پیدا کی، اور جس نے دو ہی پیدا کی یعنی دو خدا مان لیا اس نے اللہ کے لیے جز بنا ڈالا، اور جو اللہ کے لیے اجزاء کا قائل ہے وہ حقیقت میں اللہ سے بے خبر ہے، اس لیے کہ وہ اجزاء نہیں رکھتا۔ جو اس سے بے خبر رہا اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا کہ یہ ہے اللہ، وہ ہے اللہ، اور جس نے اللہ کو قابل اشارہ سمجھ لیا اس نے اس کی حد بندی کر دی، اور جس نے اللہ کی حد بندی کی اور محدود سمجھا اس نے دوسری چیزوں جیسا اس کو بنا لیا ہے، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کسی چیز میں ہے اس نے کسی شے کے ضمن میں اللہ کو فرض کر لیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر ہے اس نے اور جگہ اس سے خالی سمجھ لی۔ مفتی جعفر حسین مرحوم کا پسندیدہ جملہ تھا وہ ہے ہوا نہیں، یعنی ایسے نہیں ہے کہ کبھی وہ نہیں تھا اور پھر ہوا ہے، نہیں۔ جناب امین علیہ السلام کا جملہ ہے کائن لا عن حدث، تو مفتی جعفر حسین مرحوم نے یہ ترجمہ کیا وہ ہے ہوا نہیں، موجود ہے مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا، اور وہ ہر شے کے ساتھ ہے، نہ جسمانی اتصال کی طرح، وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے نہ جسمانی دور کے طور پر، وہ فاعل ہے لیکن حرکات و آلات کا محتاج نہیں۔ یہ بڑا ایک مہم جملہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرتا ہے لیکن ایسے نہیں ہے کہ وہ کسی اوزار کا محتاج ہو، جسم کا محتاج ہو، ہاتھ کا محتاج ہو۔ وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جب کہ مخلوقات میں کوئی چیز دکھائی دینے والی نہ تھی، وہ یگانہ ہے اس لیے کہ اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں کہ جس سے وہ مانوس ہو اور اسے کھو کر پریشان ہو۔ اس نے پہلے خلق کو ایجاد کیا بغیر کسی فکر کی جولانی کی۔ اب یہاں سے جناب امین علیہ السلام نے عام مخلوقات کی طرف جو ہے وہ اشارہ شروع کیا ہے، اور جناب امین علیہ السلام نے پھر خلقت کے
زمین کے بارے میں، پھر آسمان کے بارے میں، یہ ہواؤں کے بارے میں، پھر جناب آدم کے بارے میں، یہ سارا سلسلہ فرشتوں کے بارے میں، اور پھر شیطانوں جناب آدم کے اس تذکرے کو بیان کیا، قرآن کی اہمیت اور بعثت انبیاء کا مقصد بیان کیا، اور آخر میں حج کی بحث کو پیش کیا۔ اب ہم اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتے، اس لیے کہ ایک تو یہ خطبہ، ایک کے بعض جملے ایسے گہرے ہیں جو ہر شخص کے لیے ذرا سمجھنا مشکل ہے، اور اگر ہم ایک ایک جملے کی طرف وضاحت میں جائیں گے تو پھر وقت بہت زیادہ ہوگا۔ لہٰذا اس میں دو چیزیں، پہلے یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے معرفت پروردگار کو دین کا خلاصہ قرار دیا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، اور علی علیہ السلام کے کلام کا کمال یہی ہے کہ اس میں اللہ کی پہچان کرائی گئی ہے۔ اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کے اس کلام کا خطبہ اول کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ پروردگار انشاءاللہ قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔